اور میں نے یہ ووٹ کس کو کیا ہے آپ کو سن کر بڑا آشچर्य ہوگا. میں نے یہ ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کیا ہے. دوستو میسر فریدی کا ایک شعر ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہار اپنی مان لے، صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہار اپنی مان لے، اس کو میرے سامنے مجبور ہونا چاہیے. کہنے کو تو یہ محاشر اسلامی اسکالر ہے، ٹی وی والوں نے انہیں اسلامی اسکالر گھوشت کر رکھا ہے اور یہ خود اسلامی اسکالر بن کر ٹی وی کے دریچوں میں بیٹھ کر روزانہ شام کو ڈھینچو ڈھینچو کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے سر بدنامی ان کے متھے مڑ کر یہ شام کو گھر لوٹ جاتے ہیں اپنی پیمنٹ لے کر. ان جیسے لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذہنیت رکھنے والا ایک معمولی سا شخص بھی کوئی سوال کر دیتا ہے جس کا جواب انتہائی آسان ابتدائی درجے کا طالب علم اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن یہ اسلامی اسکالر حضرات اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، منہ میں دہی جما کر بیٹھ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے آقا کی طرف سے انہیں اشارہ ملا ہوا ہوتا ہے کہ تمہیں جواب کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا ہے، یہ ساری باتیں طے شدہ ہوتی ہیں. یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے میں، ٹی وی اینکروں کو مسالہ فراہم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں کچھ لوگ اگھوشت کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ان میں سے یہ لوگ بھی ہیں جن کے چہرے ماشاء اللہ لیکن دل کا حال استغفر اللہ. منافقوں کی بستی میں یار اپنے ڈیرے ہیں، منافقوں کی بستی میں یارو اپنے ڈیرے ہیں، اس کے منہ پہ اس کے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں. بھائیوں، ان جیسے لوگوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. اتنے بڑے اسکالر، اب انہیں مجبور ہونا پڑا. میسر فریدی نے کہا تھا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہار اپنی مان لے، اس کو میرے سامنے مجبور ہونا چاہیے. دلی الیکشن میں ان کی مجبوری کا عالم دیکھنے لائق تھا کہ یہ پہلی مرتبہ آ کر کے ٹی وی کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے آ کر اسے بیان دینا پڑا کہ میں نے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا. یہ ان کی مجبوری کا عالم ہے. اور میں نے یہ ووٹ کس کو کیا ہے آپ کو سن کر بڑا آشچर्य ہوگا. میں نے یہ ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کیا ہے. سیاست منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. منور رانا نے کہا تھا سیاست منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے، یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. ان جیسے کئی لوگوں کو فکر تھی کہ اگر ہم مجبوری نہ دکھائیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سامنے سے شاہی ٹکڑے کو ہٹا نہ لیا جائے. دوستو، میں اس محاشے کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ کو خود بتانا ہے نیچے کامنٹ کر کے کہ یہ محاشے کون ہے. ہم مسلمانوں کو یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ ان جیسے 2 ٹکے کے دلالوں کی بات اور دلالوں کی ڈیبیٹ ہمیں سننی ہے یا نہیں سننی ہے. ان جیسوں کو اپنے معاشرے سے کھدیڑنا پڑے گا، ان کی باتوں کو نگلیکٹ کرنا پڑے گا، توجہ نہیں دینی پڑے گی. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ دلوں پہ آگ لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں، دلوں پہ آگ لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں. یہ اپنے چہرے پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں. ان کے چہروں پر نقاب ہے، ان کے چہرے ماشاء اللہ ہے، لیکن دل ان کے استغفر اللہ سے کم نہیں ہے. مسلمانوں کی فضیحت اور مسلمانوں کی رسوائی کرانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آپ اس معاشرے کی ڈیبیٹ دیکھ لیں، کبھی یہ گالی دیتے ہیں، کبھی یہ عورتوں اور مہیلاؤں کے ساتھ لڑ بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے جواب کو چبا جاتے ہیں جن کا جواب دینا انتہائی آسان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ
اور ان جیسے کئی لوگ کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کی بات کر رہا ہے، یہ چناؤں کی بیلا اسی لیے کھیلا ہے۔ دیکھیے آپ کے ویورز کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا یہ کیا بیلا ہے کیا کھیلا ہے، جی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے سب ویورز۔ اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں ادارے کے ذمہ داران سے، جماعتوں اور تنظیموں کے سربراہان سے کہ آپ اپنے ادارے، اپنی جماعت اور اپنی تنظیموں کے ذریعے ایسے افراد کو تیار کریں، ایسی افراد سازی کریں جو افراد ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر باطل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کا منہ توڑ جواب دے سکے، نہ صرف یہ کہ جواب بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال بھی کر سکے۔ لیکن قیادت کا حال کیا پوچھے، کس کس کا غم ہے کھائیے، کس کس پہ روئیے، کس کس کا غم ہے کھائیے، کس کس پہ روئیے، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کے سوئیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دینی اور ملی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات ضرور زمانے کی اس ضرورت کو محسوس کریں گے اور ایسے افراد ضرور تیار کریں گے جو باطل کو صحیح معنی میں اس کا جواب دے سکے اور باطل سے سوال کر سکے۔ جب یہ افراد آئیں گے تو پھر میرے دوستو، یہ جو سو کالڈ اسلامی اسکالر بنے پھر رہے ہیں، جو صفائی دیتے پھر رہے ہیں کہ میں نے کس پارٹی کو ووٹ دیے، اتنی ضلالت اور اتنی رسوائی برداشت کر رہے ہیں بیچارے، ان کے حال پر رحم بھی آتا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جب اچھے افراد آئیں گے تو یہ سو کالڈ یہ افراد خود ہی جائیں گے۔ جا الحق و زہق الباطل اللہ کا دستور ہے، اور ان جیسے سو کالڈ سے بھی میں کہوں گا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس آیت کو آپ ضرور مد نظر رکھیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے رخصت۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ مفتی محمد شاہ نواز ناصر القاسمی۔